ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور جی گفتگو کا سلسلہ جاری, علماء کرام کی طرف واپس جاؤں گی. پیش ایک وقار احمد رحمانی صاحب اپنی بات مکمل کریں, پھر علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. جی ہاں, تو بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ دین اسلام کی عروج کے لیے 2 عمر ہیں. عمر بن حشام یہ ابو جہل کا نام ہے جی, اور عمر بن خطاب یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. جی اللہ کے نبی نے جب رات میں دعا کی تو دوسرے دن تیسرے دن ایک ہفتے کے بعد بحث وہ لوگ کریں جو مانتے نہیں ہیں, ہم بن دیکھے مانتے ہیں, ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں. اور اس بن دیکھے ماننے کے لیے یہ ہے کہ ایک واقعہ اگر ہم سن لیں تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے, سامنے سے ایک گھوڑے والا آ رہا تھا, آپ کو وہ گھوڑا پسند آ گیا, آپ نے اس کا سودا کیا. سودا کر کے آپ نے کہا میں پیسے لا کے دے رہا ہوں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے ہم بن دیکھے کیوں مانتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ جب پیسے لے کے آئے تو اتنی دیر میں اس کے پاس دوسرا گراہک آ گیا, اس نے دوسرے سے سودا کر لیا. یہ مختصر چل رہے ہیں. صحیح. تو اس مالک نے گھوڑے کی یہ کہا کہ جس وقت آپ نے مجھ سے سودا کیا تھا کیا کوئی گواہ تھا؟ نبی کریم سے پوچھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پیچھے سے آ رہے تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں درجات اللہ کے نبی نے دیے. پیچھے سے وہ آ رہے تھے, انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے سودا کیا ہے اور اتنے کا سودا کیا ہے. اب بڑے غور سے سنیے گا, اللہ کے نبی وہاں کھڑے ہوئے ہیں, جس وقت سودا ہو رہا تھا اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا. پیچھے سے حضرت حذیفہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دے رہا ہوں, آپ سچے ہیں, آپ سچ کہہ رہے ہیں. خیر پیسے اس گھوڑے والے کو دیے, گھوڑے والا چلا گیا گھوڑا دے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا, حذیفہ تم تو تھے نہیں اس وقت, تم نے کیسے گواہی دی؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک گھوڑا ہے, آپ کے کہنے سے تو ہم اللہ کو مانتے ہیں, تو آپ سچے ہیں, آپ نے جو کہا وہ سچ ہے. تو اس بات پر تو حضور کو آپ نے کہا کہ آج کے بعد حذیفہ نے اگر کسی کی گواہی دے دی تو 2 مردوں کی گواہی ہے. اور پھر وہ 2 مردوں کی گواہی چلی. تو اصل میں حضور نے دعا کی, دل میں تھا. جیسے کعبہ بدلا حضور کی وجہ سے. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بیت المقدس, جیسے ابھی ان قریب لوگ منائیں گے, ہم بھی منائیں گے یوم قدس. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس طرف منہ کیے ہوئے, مگر آپ کا دماغ, آپ کا دل, آپ کی آنکھیں اپنے جد امجد کے کعبے کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم آپ کو اسی نماز میں حکم دے رہے ہیں اپنا منہ اس کعبے سے اس کعبے پہ کر لیجئے. تو اللہ کے نبی دعا تو کر رہے تھے کیونکہ ایک طاقتور آدمی چاہیے تھا دین اسلام کے لیے. تو اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے, اور دعا کر کے جب فارغ ہو گئے تو پھر حضرت عمر کے نصیب میں یہ بات آئی کہ آپ نے ایمان حاصل کر لیا. اور وہ کیا کیسے کہ جب آپ جس بھی محلے میں آپ لوگ رہ رہے تھے اس محلے سے جب آپ آ رہے تھے, گزر رہے تھے, تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ آپ پہلے سمجھیے گا کہ کیا ہے. اچھا آپ کی اجازت سے بیچ میں قطع کلام آپ ایک کال لے لوں, ملتان سے کال ہے ہمارے لیے. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ میں عائشہ بول رہی ہوں ملتان سے. عائشہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور اتنی پیارا شور آپ لے کر آئی, لیکن میری کال پر آج بات ہو رہی ہے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, اور گھر میں ضرور دیکھتی ہوں آپ کا شو. بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں, حضرت عمر کے مطابق ہو رہی ہیں, اور جو ہے رمضان کی بہت مبارک. اب تو جا رہا ہے رمضان جی, اور جو ہے میں سوال کے جواب بھی دینا چاہوں گی. پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ ریلیکس ہو جائے, آپ کی کال مل گئی ہے اور آپ کی مجھ سے بات ہو بھی رہی ہے. جی بالکل بالکل, بس میں گھبرائی سے فرسٹ ٹائم بات ہو رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ملتان کا موسم کیسا ہے؟ ملتان میں تو گرمی ہے, گرمی شروع ہو گئی ہے. اچھا گرمی ہو گئی ہے. اچھا چلیں اب بتائیے کہ جی اب سوال کا جواب دیں گی آپ؟ جی جی 27 رمضان المبارک ہے, اور جو ہے میرے لیے تو اتنی زیادہ ہی, ویسے ہی بہت زیادہ خوبصورت رات ہے, لیکن میری بیٹی بھی اس کی رات ہوئی تھی, اس لیے مجھے بہت یاد رہتی ہے. اچھا, او ماشاءاللہ, زبردست. ٹھیک ہے عائشہ, ٹھیک ہے, آپ کو پھر آخر میں ٹرانسمیشن کے اختتام میں پتہ چلے گا جواب. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اچھا جی شیخ صاحب, تو اب حضرت عمر ایمان لیا ہے, اور ایمان لانے کے بعد رسول خدا کے لیے تن من دھن سب نے قربان کیا ہے. جتنے ہمارے خلفائے راشدین ہیں انہوں نے
असहाब ने तन मन धन के साथ दीन के लिए कुर्बानी दी है, जब जाके आज हम दीन का नाम लेने वाले। फिर यही वो हजरत उमर है जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान वहां से भाग जाता है। अल्लाह हू अकबर। फिर यही हजरत उमर है जिन्होंने अदल का इंसाफ कायम किया। अगर आज हमारे हुक्मरान, पाकिस्तान के हुक्मरान, हमारे मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान अगर हजरत उमर के कानून को नाफिज कर दें तो यकीन जाने कि पाकिस्तान और तमाम ममलिकत इस्लाम ऐसी हो जाए कि तमाम बैरून मुल्क के जो खतरात मंडला रहे हैं ये ऑटोमेटिक तरीके से भाग जाएंगे, ये ऑटोमेटिक तरीके से चले जाएंगे। और हजरत उमर ने वो कुर्बानियां दी अल्लाह के नबी के लिए, वो कुर्बानियां दी, सिद्दीक़ अकबर ने वो कुर्बानियां दी, साहब ने वो कुर्बानियां दी। बे इंतहा कुर्बानियों के बाद असाफ़ सुफ़ा के चबूतरे पे जो लोग बैठे रहते थे उनकी कुर्बानी के बाद, अहले बैत कि जो ख़ानदान के लोग हैं उनकी कुर्बानियों के बाद हम आज इस मकाम पर पहुँचे हैं कि हम आज़ादी से मस्जिदों में, मदरसों में और इमाम बारगाहों में, महल्लों में, करियों में मिलाद भी कर रहे हैं, मजालिस भी कर रहे हैं, दस्तरखान भी लगा रहे हैं, दीन इस्लाम के काम भी कर रहे हैं। ये सब उन लोगों की मरहून मिन्नत है। अगर वो दीन इस्लाम के लिए काम नहीं करते, अगर वो कुर्बानियाँ नहीं देते, अगर वो तन मन, देखें मक्का छोड़ के हुजूर आए तो जो लोग उनसे मोहब्बत करते थे वो सब छोड़ाए, सारे थोड़ी छोड़ाए थे, सब छोड़ाए। और फिर रहती दुनिया तक ये हम नहीं तायुन कर सकते कि कौन कहाँ है, रहती दुनिया तक के लिए जो भी मदीने में जाएगा वो रसूल करीम को भी सलाम करेगा, वो सिद्दीक़ अकबर को भी सलाम करेगा, वो हजरत उमर को भी सलाम करेगा। अगर मवाजाए रसूल के सामने खड़े होकर मैं और आप सिर्फ रसूल अल्लाह को सलाम कराएंगे और सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर को सलाम नहीं करेंगे तो रसूल अल्लाह इस अमल से नाराज होंगे, काफ़ी होंगे, खुश नहीं होंगे। क्योंकि जैसे मैंने कल भी कहा था कि अल्लाह के नबी ने कहा मेरे 2 वजीर आसमानों में हैं और 2 वजीर जमीन में हैं। आसमानों में जिब्रील और मिकाइल उनके वजीर हैं और जमीन पर अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जैसे लोग उनके वजीर हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात की। अल्लामा सज्जाद शबीर रज़ी साहब आपकी तरफ आऊँगी और आज के मौजू के हवाले से बात हो रही है, फिर वो ज़कात वाले मामले पे भी सवाल आया, मैं चाहूँगी कि उस पर भी आप भी बात कर लें थोड़ी सी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो समझा था आज आप बुला के भूल गई मुझे। नहीं अच्छा, चलिए। नहीं चलिए वो असल में कॉल्स का सिलसिला आपके सामने आज हमने जरा सा लिया है और आप लोगों की मोहब्बत में लोग कॉल्स कर रहे हैं इतनी दूर दूर से। बिल्कुल। मैं पहली तो एक चीज़ रिदा ये अर्ज़ करूँ कि मकतब अहले बैत में फ़िक़्ह जाफ़रिया में हमारे यहाँ किसी गैर मासूम की हदीस को हमारे यहाँ काबिल क़बूल नहीं समझा जाता। इसीलिए असना अशरी यानी हम 12 आइम्मा ताहिरीन जो हैं हमारे, यानी मौलाए कायनात से लेके और इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक, इनकी रवायात को हम तस्लीम करते हैं और बाकी जितनी किताबें हैं उनका एहतराम, क्योंकि मुसलमानों की तमाम किताबें हैं, मगर जितनी भी चाहे हमारी किताबें हों या किसी और की किताब हो, उन तमाम अहादीस के लिए एक इल्म हमको मदरसे में पढ़ाया गया है, उसको कहते हैं इल्म रिजाल। इल्म रिजाल की रोशनी में हम हदीस को देखते हैं और परखते हैं कि जैसे आपने एक स्पेशलिस्ट देखा होगा कि किडनी का स्पेशलिस्ट अलग होता है और डेंटिस्ट अलग होता है और लिवर का स्पेशलिस्ट अलग होता है, इसी तरीके से दीन जो है एक सब्जेक्ट है। तो ये उलूम जो है हमने पढ़े हैं, तो इल्म रिजाल एक ऐसा इल्म है कि उसमें ये हदीस को देखना पड़ता है कि आया ये हदीस का रावी कौन है, वो उसकी ज़िंदगी कैसे थी, पहले तो इस चीज़ को जो है वो समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज़, जहाँ तक ज़कात का बताया गया कि ज़कात जो है यकीनन जैसे पीर साहब ने बताया उस पर तमाम मसालिक का इसी बात पे इजमा है कि हम इजाज़त से कॉल ले लूं, लाहौर से है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इब्रार हुसैन, मैं ठीक हूँ। इब्रार आप बताइए कैसे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी रमजान ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है, मैं बहुत शौक से आपकी रमजान ट्रांसमिशन देखता हूँ। बहुत शुक्रिया इब्रार आपका। लाहौर में मौसम कैसा है ये बताइए? मैम बहुत प्यारा मौसम है आज लाहौर का, हल्की सी जो है वो धूप भी है और हवा भी चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। चले ये तो अच्छी है, ये तो आप लोगों पे ब्लेसिंग हो गई, अल्लाह की रहमत हो गई कि आज अगर अच्छा मौसम है और धूप भी नहीं है और अगर बारिश भी हो जाती है तो। अच्छा ये बताइए कि जी आज के सवाल का जवाब। जी जी मैम 27 रमजान
ٹھیک ہے 27 رمضان، ٹھیک ہے جی، نوٹ کر لیا ابرار آپ کا نام بھی۔ آج ٹرانسمیشن کے اختتام پہ جی قرآن اندازی میں ابھی واشنگ مشین کس کو جائے گی، یہ قرآن کس کے نام نکلے گا، آپ سے کچھ دیر میں آپ کو پتہ چلے گا۔ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ اور اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے 0213413441 ہمارا نمبر ہے، براہ راست آپ کال کر رہے ہیں اور ہم آپ کی کالز شامل کر رہے ہیں۔ جی علامہ سجاد شبیر صاحب، جہاں تک یہ کہ ان کو غیر مسلم ہیں تو ان کو کوئی تحفہ دے، تحائف دیں، زکوٰۃ کے لیے جو ہے وہ مسلمان ہونا شرط ہے اور غریب ہونا شرط ہے، اور جیسے صاحب نصاب ہونا زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، ویسے ہی لینے والے دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھ کر دے کہ وہ کس کو دے رہا ہے۔ اور جہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقب اور فضائل ہمارے پیر صاحب نے یقیناً بیان کیے، تو یقیناً اس سے تو کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور ایک چیپٹر جو ہمارے جلدی میں یعنی وقت کم ہوتا ہے چھوڑ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت تھی کہ وہ اہل بیت سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب امام حسن اور حسین کو سرکار عیدگاہ لے جا رہے تھے کاندھوں پہ بٹھا کر، اور جب حسنین نے کہا تھا کہ نانا سب کی تو مہاریں ہیں، تو ایک زلف جو ہے حسن کے ہاتھ میں دے دی تھی اور ایک زلف جو ہے حسین کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ یہ وہ زلفیں تھیں جس کی قسم قرآن نے کھائی تھی۔ تو یقیناً اہل بیت کے برابری تو ردا دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ میں جتنے صحابہ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ہر صحابی پر ہماری جان نثار، ان کے جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ شمع رسالت کے پروانوں کے بغیر تو ہم دین ہی ہمارا مکمل نہیں ہے، مگر کچھ نادان جو ہیں صحابہ کا اور اہل بیت کا تقابلی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو اہل بیت اور صحابہ کا تو یہ مقابلہ ہی کر ہی نہیں سکتا۔ آقا اور غلام کا کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی جب لے جا رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں کہ کہتے ہیں حسن سواری کتنی اچھی ہے، تو سرکار دو عالم نے فوراً فرمایا اے عمر یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا خوبصورت ہے۔ واہ واہ کیا خوبصورت، یعنی یہ محبت کا عالم تھا صحابہ اور اہل بیت کے درمیان میں کہ متعدد بار جب دور خلافت تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ فرمایا حضرت علی علیہ السلام جب فیصلہ کرتے تھے تو کئی مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ اے علی تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ پیر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے میری، تو یہ محبت کا عالم تھا آپس میں۔ تو آج مسلمانوں میں کچھ لوگ اختلاف ڈلوانا چاہتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں تو اتنی محبت تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اور آپ جو ہے مسلمانوں میں ڈفرنس پیدا کر کے اور تفرقہ پیدا کر کے مسلمانوں کو جدا جدا کروانا چاہتے ہیں۔ صحابہ کی اپنی منزل ہے اور اہل بیت کی اپنی منزل ہے۔ صحابہ شمع رسالت کے پروانے ہیں اور اہل بیت وہ ہیں کہ جو چادر میں جمع ہو جائیں تو خدا کو کہنا پڑے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور یہی فرق بتا دیا کہ جب چادر میں سب جمع ہو گئے تو امہات المومنین جناب ام سلمہ جن کے لیے قرآن کہے کہ امت کی ماں ہیں، وہ قریب آئیں چادر کے اور کہا کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں، تو آپ نے کہا نہیں چادر میں نہیں آ سکتی، تم خیر پہ ہو۔ سرکار بتانا چاہتے تھے کہ گھر والے کون ہیں، باہر والے کون ہیں، باہر والے بھی ہمارے سر کا تاج ہیں اور گھر والے تو ہیں ہمارے۔ واہ کیا خوبصورت بات ہے۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے نا، مختصر روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور امام حسن بچپنے میں ہیں، اور دونوں میں جیسے بچے لڑ جاتے ہیں تو دونوں میں کچھ ہو گیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ تمہارا باپ تو ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت عمر کے بیٹے جب گھر گئے تو روتے ہوئے گئے جیسے ہمارا اور آپ کا بچہ آتا ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا بابا حسین نے مجھے ایسا کہا حسین نے ایسا کہا ہے، لکھوا لیں حسین نے ایسا کہا ہے، سمجھے نا؟ اصل میں ہم سمجھے نہیں ہیں، کہا لکھوا لو، یہ سب کو پتا ہے کہ لکھوا لو۔ تو وہ تو آپ پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنت ان کے لیے واجب ہو گئی اس دنیا میں حیات میں رسول اللہ کی، اب ان کو یہ لکھوانے کی ضرورت کیا تھی کہ میں حسین کا غلام ہوں؟ صحابہ میں کتنی یعنی پیر صاحب نے اتحاد کی یہ پیغام کتنا خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں پیر صاحب کہ دیکھیں اہل بیت میں اور اصحاب میں اتنی محبت تھی کہ وہ غلامی لکھوا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت کا اور عشق کا، یہ عشق ہی ہے نا، اگر عشق نہیں ہوتا تو وہ کیوں کہتے کہ لکھوا لیں؟
اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کریم کے جو صحاب ہیں سورہ فتح میں آخری آیات میں کہ رسول کے جو صحاب ہیں یہ آپس میں شیر و شکر ہیں. واہ 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 واہ. اور ان کی پیشانیوں پر سجود کے نشان ہیں. شان ہے. یہ عبادت اتنی کرتے ہیں تو ہم اس طرف تو جان ہی رہے. اختلاف یہ سارا نبی کریم کا مسئلہ ہے. نبی کریم نے اب جیسے اس چینل والوں کا مسئلہ چلے ابھی سمجھا دیں سب کی سمجھ میں آ جائے گا. اب اگر مجھے یا علامہ صاحب کو سب یہ کہیں کہ جی آپ ہوسٹ بن کے یہاں بیٹھ جائیں تو بیٹھ تو جائیں گے. ہم کریں گے کیا؟ نہیں بیٹھ جائیں گے, کر بھی لیں گے. نہیں کر بھی لیں گے. آپ لوگ آدھا کام تو میرا والا کریے. اتنے دن آپ کو دیکھا کر بھی لیں گے, مگر وہ جو کالے آ رہی ہیں وہ آنا بند ہو جائیں گی. وہ کہیں گے بھائی رضا کہاں چلی گئی. بس خود ہی سمجھ جائیں سارے لوگ. یہ فلسفہ ہے, یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ یہ ہم لڑا رہے ہیں, ہم لڑانے کی طرف جا رہے ہیں, لڑنے کی بات نہیں. محبت کا پیغام ہے. دیکھیے ہر خاندان میں ہر گھر میں جو اولاد کا, میں نے پہلے بھی ایک دن کہا تھا یہیں پہ, باپ کی جائیداد میں اولاد کا حصہ ہے سب سے پہلے. سب سے پہلے جو حصہ ہے تو ہمارے یہاں اولاد کا ہے, پھر جی بیوی کا بھی ہے, پھر ماں باپ ہیں تو ان کا بھی ہے, پھر پوتے پوتے نواسیاں ہیں تو ان کا بھی ہے, مگر سب سے پہلے کس کا ہے؟ تو چچا کبھی بھی اپنی جائیداد میں سے وہ پورا حصہ نکال کے آپ کو نہیں دے گا. بس بات سمجھ جائیں گے سب لوگ. بالکل صحیح کہا. بہت خوبصورت بات جی ہو رہی ہے اور اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے جی 021341344841. ہمارے پاس کوئی کال تو نہیں ہے عمران آپ؟ اچھا چلے ٹھیک ہے جی, ابھی کال نہیں ہے تو چلے جی وقفے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن وقفے پہ جاتے جاتے ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں جی سلمان خان جی, ان سے کہوں گی 2 اشعار نعتیہ پیش کریں, پھر اسی سے وقفے کی طرف جاتے ہیں جی. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد سنہری جالیاں, دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی سنہری جالیاں, زندگی بھر کی تھکن کو زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ, پیار سے جب مسکراتی ہے سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں.